کہ تفاسیر میں لفظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاک ان کو کس کس چیز سے رکھا، ہر رجس سے پاک رکھا، ہر رجس سے، ہر نجس چیز سے، ہر قذر سے، ہر وسمہ سے، ہر کسل سے، ہر عیب سے اور ہر شین سے. اور میں نے جملہ بولا تھا ہر اقدار سے، ہر ادناس سے اور ہر عیب سے اور ہر شین سے. جب ہر عیب اور شین سے پیدا ہوئے تب حسن اور حسین ہوئے. ایک دلیل اور لوگ بڑی دیتے ہیں، بات بڑی سننے والی ہے. ایک لوگ اور بڑی دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے کئی لوگ اہل بیت کی شان کو تنقیص پہنچانے کے لیے، ان کی شان میں نقص پیدا کرنے کے لیے اس آیت کا توڑ انہوں نے ایک اور آیت ڈھونڈ لی ہے. فرماتے ہیں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانَ. فرماتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہے. میں نے کہا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ایک مولانا صاحب سے میں نے کہا نزل علیکم من السماء، ترجمہ اس کا یہی ہے نا. وہ فرماتے ہیں رجز یہاں بھی آیا ہے اور تطہیر یہاں بھی ثابت ہوتی ہے. میں نے کہا کس طرح کی تطہیر ثابت کرتے ہو مولانا؟ کہنے کہ ادھر بھی ہے لیطہرکم اور ادھر بھی ہے لیطہرکم. سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو نہیں آ رہی؟ مولانا صاحب کہنے لگے یہ دوسرے مسئلے کے جو تھے وہ کہتے ہیں کہ تطہیر تو اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کی ثابت کی ہے، آپ صرف 5 ہستیوں کی کیسے ثابت کرتے ہیں؟ میں نے کہا تطہیر سارے صحابہ کی ہے، ساری اہل بیت کی ہے. میں نے تو پہلے یہ عرض کیا تھا کہ صرف ان 5 کا دائرہ اور ہے، ان لوگوں کا دائرہ اور ہے. میں نے کہا اگر اس آیت کی بھی بات کرتے ہو تو کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پانی برسایا لیطہرکم، اور تم کو پاکیزہ کیا، طہرا بہی، اس سے یعنی پانی سے، تطہیر کی تمہاری پانی سے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانَ، اور شیطان کی جو ناپاکی ہے وہ دور فرمائی. میں نے کہا مولانا لاکھوں کا فرق ہے. ادھر اعلیٰ تطہیر پانی بن رہا ہے، ادھر اعلیٰ تطہیر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. ان کو پانی سے پاک کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے پاک کیا ہے. ان کی پاکیزگی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے اور ان کی پاکیزگی کا تعلق اللہ آسمانی پانی سے ہے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانَ، اور رِجْزَ الشَّيْطَان پہ بھی آ جائیے. جب مضاف الیہ کی طرف ہوا تو یہ مقید ہو جاتا ہے. جب بھی مضاف الیہ کی طرف لوٹتا ہے تو مقید ہوتا ہے. وہاں مطلقاً بیان کیا گیا ہے، یعنی عام کھلی چھٹی ہے کہ ہر قسم کی. اور یہاں ہے رجز الشیطان، صرف شیطانی ناپاکی سے. وہ ادھر رجز سے نجس سے. اور میں نے کہا ادھر تو صرف رجز کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور رجز کا لفظ ویسے بھی لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو بڑا محدود ہے. رجز کا مطلب ہے صرف بتوں کی ناپاکی. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، قرآن مجید میں آتا ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں کی ناپاکی سے دور رہو. اور ادھر آتا ہے رجز کا لفظ، اور رجز مطلقاً ارشاد ہوا ہے، اور ادھر آیا ہے مضاف کے ساتھ آیا ہے. مضاف جب بھی اپنے مضاف الیہ کی طرف جاتا ہے تو مقید ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے میں جو شیطان کی ناپاکی تھی وہ دور فرمائی. اس کا مطلب ہے کہ ناپاکیاں کئی اور قسم کی بھی ہو سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ادھر اعلیٰ تطہیر جو ہے وہ پانی ہے، اور ادھر اعلیٰ تطہیر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. ادھر تنزیل ہے اور ادھر ارادہ ہے. ادھر پانی کی تنزیل جو ہے وہ بن رہی ہے، اور ادھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بن رہا ہے. اور رجز اور نجس میں بھی لاکھوں کوہوں کا فرق ہے. تفسیر جیلانی میں ارشاد فرمایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑی مزیدار بات ہے، یزیل القذر، ہر قسم کی کسل اور ہر قسم کی جو قذر کہتے ہیں پخانے کو، جو پخانے سے ہونے والی ناپاکی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بری فرما دیا. اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں اہل البیت میں فرماتے ہیں، اہل البیت کا ترجمہ کرتے ہیں المجبولین علی الکرامات والنجابات، کہ وہ اس طرح کرامت اور نجابت پہ چھائے ہوئے ہیں جس طرح زمین پر پہاڑ چھایا ہوا ہوتا ہے. مجبولین کا مطلب ہوتا ہے یہ جبل سے نکلا ہے، جس طرح زمین کو پہاڑ نے ڈھانپا ہوا ہے اور اس کو ساکن کیا ہوا ہے، اس طرح جو نجابت اور کرامت ہے وہ مرکب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ 5 نفوس قدسیہ جو ہیں یہ اس کے راکب ہیں. یعنی یوں سمجھیے اللہ استعلاء کے لیے واقع ہوتا ہے کہ کسی پر چھا جانا، سوار ہو جانا. کرامت اور نجابت نیچے رہ گئی ہیں، یہ ہستیاں ان پر سوار ہیں.
کرامت اور نجابت کا معنی نیچے رہ گیا اور یہ ہستیاں ان پر سوار ہیں. آپ درود پاک پڑھیں, میں اگلی آیت شروع کرتا ہوں. ثابت کیا ہوا کہ یہ 5 تن کا عقیدہ جو ہے, یہ عقیدہ ہم نے نہیں گڑھا بلکہ اللہ کا یہ ارادہ ہے اور رسول اللہ کی یہ مرضی ہے. 5 تن کا لفظ جو ہے وہ اس کا دائرہ اور ہے, اور حدیث پاک سے ثابت ہوا اس دائرے میں کوئی اور داخل نہیں. وہ 5 تن پاک ہیں, اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے ان کی پاکیزگی کا. دوسری روایت سنیں. مباہلہ ہوا ایک وقت میں, مدینے میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور مباہلہ اس چیز پر تھا کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ روح اللہ ہیں, عیسیٰ روح اللہ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے نا, عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. نجران سے بہت بڑا وفد آ گیا, اس میں کئی پوپ اور ان کے پادری بھی تھے. انہوں نے آ کے آوازیں لگانی شروع کر دی, یا محمد باہر نکلیں اور آپ ہمارے ساتھ یہ مناظرہ کریں, آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں. جب ان کا شور و غل حد سے بڑھ گیا, اس بات پہ مباہلہ کریں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کہ رسول ہیں. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت چاہی کہ اب یہ لوگ آرام سے بیٹھ نہیں دے رہے, تو اب آپ کا کیا حکم ہے. تو جبریل امین وحی لے کر آئے اور وحی کے الفاظ سے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, کہ لے آؤ تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, لے آؤ تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, اور تم اپنا آپ لے آؤ ہم اپنا آپ لے آتے ہیں. بات 5 تن کی کر رہے تھے نا. اس وقت کیا ہوا, نجران کے پادریوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آئیے کھلے میدان میں ہمارے ساتھ مباہلہ کیجیے. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اکٹھے ہوں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کریں اور دوسرے فریق پر لعنت بھیجیں قیامت تک, تاکہ وہ تباہ و برباد ہو جائے, تاکہ حق اور سچ کا فیصلہ ہو جائے. تو اب جبریل امین وحی لے کر آگے کل کہہ دیجئے ان سے محبوب, قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, کہ لے آؤ تم اپنی بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, اور لے آؤ تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, اور تم اپنے آپ کو لے آؤ ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں. اس وقت تاریخ کے الفاظ ہیں, امام مسلم نے بھی مسلم شریف میں نقل کیے ہیں. اس وقت 5 ہستیاں نکلی. آگے سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, رسالت مآب ہیں, کندھے پہ امام حسن مجتبی ہیں, کندھے پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, انگلی کے ساتھ حسن مجتبی کو لگایا ہوا ہے. پیچھے پیچھے حضرت علی ہیں, پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ. کتنے نفوس ہو گئے, 5 ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی یہ کیا مرضی تھی کہ صرف 5 ہی ہستیاں نکلیں. جب 5 ہستیاں نکلیں تو نجران کے عیسائیوں نے دیکھا, انہوں نے کہا یا ہے تعجب, یہ کیا ہوا. اس نے دوسرے کو بلایا, یہ صرف 5 نکل ہے, یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے کہا آپ ان کو پہچانتے نہیں ہو, یہ تو نبی کی اہل بیت ہے, یہ علی ہیں, یہ ان کے 2 صاحبزادے ہیں اور یہ رسول اللہ کی صاحبزادی ہے. اس وقت ان کے بڑے پادری اور پوپ نے آ کر کہا کہ عیسائیوں ان نفوس قدسیہ کے ساتھ مقابلہ مت کرنا, اگر ان کے مقابلے میں آؤ گے تو قیامت تک کے لیے ایک عیسائی بھی کائنات میں نہیں بچے گا, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور اس وقت میرا دعویٰ ہے کہ نکلی صرف 5 ہستیاں. میں پوچھتا ہوں جب انفس کا لفظ تھا تو کیا خدا کی عزت کی قسم کیا نفس مصطفیٰ کم تھے؟ اگر سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نکل آتے تو یہ کیا کم تھا؟ اس وقت حسن و حسین کیوں نکلے, اس وقت فاطمہ اور علی کیوں نکلیے؟ دنیا کو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ ہستیاں ہیں 5 تن پاک جن کا تعلق اللہ کے ارادے سے ہے, جن کا تعلق اللہ کے ارادے سے ہے. اس وقت نکلی صرف 5 ہستیاں. اس وقت کوئی اور لوگ بھی تو نکل سکتے تھے.
اگر صرف رسول اللہ ہی نکل آتے تو پھر بھی ان کی کلی کا ککھ نہ رہتا، لیکن یہ بتانا کیا مقصود ہے، یہاں صرف فقط حسنین کریمین کی اور اس اہل بیت رسول کی عزت کا سوال تھا۔ ان کو بتانا تھا کہ یہ حسنین کریمین ہیں، یہ علی اور فاطمہ ہیں، ان کی اہمیت اور عزت یہ ہے۔ جب نکلے تو 5 تن نکلے، اس کا مطلب ہے 5 تن کا عقیدہ ہم نے نہیں گھڑا، کسی اور نے نہیں گھڑا، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے۔ اور ابناء کا لفظ آیا، حالانکہ حسن و حسین نواسے ہیں، بیٹے نہیں ہیں، لیکن قرآن نے از نص قرآن یہ ثابت ہو گیا، جب حدیث پاک میں آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا بلایا تو سرکار نبی علیہ السلام نے بیٹوں کی بجائے ان کو بلایا۔ اس کا مطلب ہے از روح نص قرآن اور از روح نص حدیث حسنین کریمین جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے نواسے بھی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے رسول کے بیٹے بھی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما کان، یہ اتھارٹی اور کسی کے لیے بھی نہیں ہے، اگر کوئی اور بات کہنا چاہے تو نہیں کہہ سکتا۔ قرآن مجید نے منع فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ تو اللہ کا آخری نبی ہے، یہ تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ لیکن بات جب حسن و حسین کی ہو تو تب یہ قانون ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے مالک نے فرمایا قانون اوروں کے لیے ہیں، محبوبوں کے لیے قانون اور ہوتے ہیں، قانون دوسروں کے لیے ہوتے ہیں، قانون اپنوں کے لیے نہیں ہوتے۔ پہلے قانون توڑا نا، انکم رجسا، مؤنث کے صیغوں میں مذکر کا لایا، تب بھی کئیوں کے سوال دل میں اٹھا ہوگا، تب بھی اللہ کا یہی جواب تھا کہ قانون اوروں کے لیے ہوتے ہیں، اپنے محبوبوں کے لیے نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے جہاں ان 5 ہستیوں کا تعلق آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قانون بھی منقطع فرماتا ہے۔ اور پھر اصحابہ اکرام کی، سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر ابو ہریرہ تک سب کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی تھی، کسی نے حسن کو حسن نہیں کہا، کسی نے حسین کو حسین نہیں کہا، جو بھی کہتے تھے یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رسول اللہ کے بیٹے۔ تو صحابہ اکرام نے مہر عتم لگا دی کہ قانون جو ہے یہ اوروں کے لیے، حسن و حسین کی بات آ جائے تو وہ اللہ کے رسول کے بیٹے، ان کی پاکیزگی کی میں آپ کو کیا کیسے سناؤں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، میرا گلا خراب ہو رہا ہے، میں تھوڑا سا پڑھیں۔ قرآن و حدیث سے تھوڑے سے دلائل مکمل ہوئے، اب تھوڑی سی ان کی شان بیان کریں، وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی بیان کریں گے۔ سنیے ان کی پاکیزگی کے اوصاف کیا ہیں۔ سورہ دہر میں ارشاد ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، اور جو لوگ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر حب ہی مسکین، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، انما نطعمکم، محض اس لیے کھلاتے ہیں، پھر انما آ گیا، محض اس لیے کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کی خاطر، لا نرید، اور ان سے کچھ بھی نہیں چاہتے، منکم جزاء ولا شکورا، یعنی شکریہ تک کا، جزا تو دور کی بات ہے، شکریہ تک کا لفظ بھی پسند نہیں کرتے۔ اس آیت کا شان نزول کئی مفسرین نے لکھا، تفسیر مدارک میں بھی ہے، تنزیل میں بھی ہے، اور تفسیر خازن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ سرکار حسنین کریمین ایک دفعہ بیمار ہو گئے، سیدہ صلوات اللہ اور حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کی منت میں روزہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ہم روزہ رکھیں گے۔ تو دونوں میاں بیوی روزے کے ساتھ تھے۔ جب روزہ افطار ہونے کا وقت آیا، سرکار علی المرتضیٰ نے سارا دن مزدوری کی اور تھوڑے سے جو لائے، اور سیدہ صلوات اللہ نے اپنے ہاتھوں سے چکی پر پیس کر آٹا بنایا۔ جب 1-2 روٹیاں سامنے آئیں تو باہر سے کسی نے آواز دیا کہ کہیں میں مسکین ہوں، اے اہل بیت رسول ہے کچھ تمہارے پاس کھانے کے لیے؟ تو سیدہ صلوات اللہ علی المرتضیٰ نے پانی کا گھونٹ بھر لیا اور روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دیں، اس مسکین کو دے دی۔ دوسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا، پھر کھانا پکا، پھر کسی نے آواز دی کہ اے اہل بیت رسول میں یتیم ہوں، کچھ تمہارے پاس کھانے کے لیے ہے؟ تو سرکار علی المرتضیٰ نے کہا سیدہ یہ روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو دے دیجئے، ہم انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے گا تو پھر کل کھا لیں گے۔ کل تیسرے دن پھر روزے سے نڈال ہو گئے اور روزے سے بالکل جسم کی طاقت ہی جاتی رہی۔ تو تب جب سامنے روزہ افطاری کے لیے آیا، تیسرا روزہ تھا، تو تب کسی یتیم نے آواز دی،
اسیر نے آواز دی۔ اس وقت سیدہ کے دل میں خیال آیا، سیدنا علی مرتضیٰ خاموش ہو گئے کہ اب میں کس منہ سے کہوں، 2 دن تو میں نے یہ کروایا ہے، اب اس کا کیا قصور ہے، باقیوں کا کیا قصور ہے؟ تو حضرت سرکار علی المرتضیٰ نے کہا سیدہ میرے حصے کی روٹی اس اسیر کو دے جو، خدا جانے کب آزاد ہوا ہے، اس کو کوئی مدینے میں اور پوچھے گا بھی کہ نہیں پوچھے گا۔ سیدہ کے آنسو بھر ہو گئے، آپ عرض کرنے لگی اے میرے سرتاج آپ نے کیا مجھ کو اپنے سے کم سمجھا ہے؟ مجھ میں بھی رسول اللہ کا خون ہے، اگر آپ فاقہ برداشت کر سکتے ہیں تو فاقہ میں بھی برداشت کر سکتی ہوں۔ لہذا دونوں روٹیاں اٹھائیں، شہزادوں نے بھی پانی پی لیا اور آپ صاحبین نے بھی پانی پی لیا اور روزہ افطار فرما دیا تو جبریل امین جی آیات لے کر آ گئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو اس کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینم و یتیمم و اسیرا۔ یہ 3 لفظوں کی گردان کوئی ضروری تھی؟ صرف یہی کہہ دیا جاتا کہ مستحقین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ 3 دن واقعہ نہیں، یہ 3 دن ہی واقعہ پیش آیا۔ ایک دن یتیم آیا، ایک دن مسکین آیا اور ایک دن ایک اسیر قیدی آیا، اور تینوں دنوں ہی سیدہ نے اپنی روٹیاں اور سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دی اور پانی پی کر آپ خوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور ان کی قصے میں، ان کی مدح میں قرآن نے فرمایا انما نطعمکم، جب وہ تم کو کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ تو محض اللہ کی رضا ہوتی ہے اور کچھ نہیں، لا نرید، کچھ نہیں چاہتے، ان کا اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا، منکم، تم سے، جزا تو دور کی بات ہے، ولا شکورا، وہ تو شکریہ کا لفظ بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک دن آدمی کو کسی نے کہا، مدینے میں آیا، صدا لگائی کہ ہے یار جو مجھے کو اچھا سا کھانا کھلائے، بڑی کافی دنوں سے بھوکا ہوں، جس گلی میں بھی جاتا لوگ آگے کر دیتے آگے چلے جاؤ۔ کسی صحابی سے ملا، اس نے کہا اس گلی میں ایک آدمی رہتا ہے، مسجد نبی کے ساتھ والا گھر ہے، اس جگہ پہ صدا لگانا، کہنا ہے اے بیت رسول مجھے کھانا کھلاؤ تو تم کو کھانا مل جائے گا، ایک خوب روح نوجوان نکلے گا تمہیں کھانا کھلا دے گا۔ اس آدمی نے آواز لگائی، سرکار امام حسن مجتبیٰ باہر نکلے۔ اس نے کہا بڑے دنوں سے بھوکا ہوں اور اچھا سا کھانا کھلاؤ۔ آپ اندر گئے، آپ نے بڑا اچھا سا کھانا تیار کروایا۔ اس وقت آپ کا اپنا گھر تھا، آپ بڑی عمر کے تھے، شادی شدہ تھے، بڑا سا کھانا بہت پورا خوان بھرا ہوا تھا، لا کے مسجد میں رکھ دیا۔ وہ لوگ آدمی کھانے لگا، کھاتے کھاتے اس نے کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو مسجد کے دوسرے کونے میں پانی میں بھگو کے روٹیاں کھا رہا تھا۔ اس آدمی نے کھانا چھوڑ دیا، پھر کہنے لگا شہزادے میں سیر ہو گیا ہوں، یہ چاہو تو کھانا اس کو کھلا دو۔ انہوں نے کہا کس کو کھلانے لگو؟ اس کے قدموں کی خیرات تو کھا رہا ہے، وہی تو امیر المومنین علی المرتضیٰ ہیں، وہی تو جو سوکھی جو کی روٹی بھگو کے کھاتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیری ذات میں ہے شرر اگر تو خیال فکر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ ارے حیدری لگاؤ یار، تیری ذات میں ہے شرر اگر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر کہتے ہیں جو کی روٹی، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدر۔ یار تو نے لائٹ کا پودر کیا، مجھے بڑا مزہ آ گیا، ایمان سے اس طرح اگر ہوتا نا تو مزہ آ جانا تھا بات کا۔ یہ تو آنکھیں چب رہی ہیں، آنکھوں سے آنکھیں نہیں مل رہی، اگر آنکھوں سے آنکھیں نہ ملے تو بات کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دن سرکار علی المرتضیٰ نماز پڑھ رہے تھے، یہ ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، یہ ان کی پاکیزگی کے قصے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو 5 تن پاک میں کیوں رکھا ہے، ہیں ایسی کسی صفات میں، ہے کسی مائی کے لالے میں جگرا تو سامنے آ کر بات کرے۔ ایک دن سرکار علی المرتضیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر سے ایک سائل آ گیا، اس نے کہا کوئی ہے جو میری اس وقت میری مدد کرے، جو میری امداد کو پہنچے؟ آپ نماز میں ہیں، نماز بھی توڑ نہیں سکتے، دل میں یہ خیال ہے نماز جاری رکھوں گا تو یہ شخص گزر جائے گا، تو بحکم الہی اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کر دیا، ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور وہ انگوٹھی گر پڑی اور اس کو سمجھ آ گئی، اس نے انگوٹھی بھی اٹھا لی، آپ کی نماز بھی قائم رہی۔ جبریل یہ آیات لے کر آ گیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع میں بھی ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع میں بھی ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی بات سنیں،
یہ حضرت علی المرتضیٰ کی قصے تھے. تھوڑی تھوڑی سب کی بات کرتے چلے, ٹائم بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا یہ میری بیٹی جو ہے یہ انسانی حور ہے, جس طرح کہ عام عورتوں پہ دن آتے ہیں اس پر وہ دن بھی نہیں آتے. حضور غوث اعظم نے یہی لکھا نا یزید القذر, کہ ان پر وہ ناپاکی کے دن بھی نہیں آتے. وہ عارف ہے نا, تھوڑی سی پوشیدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں. اللہ نے وہ قذر کے دن بھی جو ہیں وہ بھی ان سے دور فرما دیے ہیں. اور ان کی پاکیزگی کے کیا کس سے سنتے ہو. بنو سلیم کا ایک یہودی تھا, قبیلہ بنو سلیم کا ایک یہودی تھا, اور یہودی نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ, اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں اس وقت بہت بھوکا ہوں. اس وقت مسلمانوں پہ بھی بڑا جان کنی کا عالم تھا. غزوہ موتا, غزوہ اسرا تو کہتے ہیں مسلمانوں پہ غربت کا عالم تھا. کسی پر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں قربان جب آپ کے شکمے مبارک پر دو پتھر بدے ہوئے ہوتے تھے. آپ نے ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا, عمر فاروق کی طرف دیکھا, سب کے چہرے اترے ہوئے تھے, کسی کے پاس کچھ نہیں تھا, کسی کے پاس کھانے کو نہیں کچھ نہیں پڑا. آپ نے پھر فرمایا سلمان فارسی کی بھی عجیب شان ہے, خادم رسول کی. جب یہ بھائی بندی ہونے لگی نا تو سارے ایک دوسرے کے بھائی بننے لگے. تو کسی نے فلاں کو چن لیا, فلاں کو کہنے لگا فلاں منا فلاں منا. اس وقت سلمان ہونے لگے کہ یا رسول اللہ میں کس میں تھا. آپ نے فرمایا سلمان و منا, سلمان ہم سے ہے. آپ نے فرمایا سلمان ذرا جانا میری بیٹی کے گھر اور سیدہ سے کہنا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دے. جب وہ گیا دستک دی تو سیدہ کی آواز آئی کہ چچا اس وقت گھر میں تو کچھ نہیں ہے, میں آپ کو ایک چیز دیتی ہوں, آپ میرے ابا کو بھی نہ بتانا اور یہ میرا کام کر دے. اللہ اکبر. حالانکہ ابا سے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں, وہ آل میں ماں کا آنا ما یکون ہے, لیکن شہزادی کا دیکھیں نا کہ میرے ابا جی کو بھی پتہ نہ چلے اور میرا یہ کام کر دینا. اپنا دوپٹہ قیمتی دوپٹہ دیا. 2 دوپٹے تھے آپ کے پاس, اور پرانا دوپٹہ اوڑھ لیا, نیا دوپٹہ حضرت سلمان کو دے دیا. شہزادی فضا اٹھی جو آپ کی خدمتگار تھیں, انہوں نے کہا سیدہ عالیہ اگر آپ یہ پرانا اس کو دے دیتی اور نیا رکھ دی. تو آپ نے فرمایا تم نے میرے رب کا حکم نہیں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, ہرگز تم میں کوئی اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دے. سلمان سے کہنے لگی یہ جاؤ, یہ گروی کوئی رکھتا ہو تو گروی رکھوا دینا, اور کوئی خریدتا ہو تو خرید کے اس یہودی کو کھانا کھلا دینا. مسلمان بھی نہیں, آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلانے سے کتراتے ہیں, وہ سیدہ یہودی کو کھانا کھلا رہی اور اپنی عصمت, اپنا دوپٹہ بیچ کر اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والا, سر ڈھانپنے والی اوڑھنی. جب یہودی کو بھی نہیں پتا چلا, یہودی چونکہ دور تھا, جب سلمان کھانا لائے تو یہودی کو پتا چل گیا یہ کیا ماجرا ہے. ساتھ جو تھا یہودی نے کہا سلمان یہ واقعہ کیا ہے, یہ گھر کس کا ہے. اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ فاطمہ بنت رسول اللہ کا گھر ہے. اس نے کہا خدا کی قسم یہ کردار میں نے تورات میں پڑھ رہا تھا, تم گواہ ہو جاؤ کہ میں فاطمہ کی وجہ سے فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا. میں فاطمہ کی وجہ سے فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا ہوں. سیدہ کی پاکیزگی کا کیا قصہ سنتے ہو. علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا ہے کہ سیدہ صلوات اللہ کا جب آخری وقت آیا, مومنوں ذرا غور کرو, سیدہ صلوات اللہ کا جب آخری وقت آیا تو ملک الموت آئے, لم ترضا, لیکن سیدہ رضامند نہ ہوئی. فقبض اللہ روحها, تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان قبض کی. ان کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ ملک الموت کو بھی اجازت نہیں کہ اللہ کی رسول کی صاحبزادی نے پسند نہیں کیا کہ ملک الموت بھی ان کے پاس آئے. ہر کا یہ قانون ہے, یہ ملک الموت نبیوں کے پاس آتا رہا ہے. علامہ اسماعیل حقی نے عجیب روایت لکھی, فرماتے ہیں لم ترضا, سیدہ رضامند نہ ہوئی, ان کو اچھا نہ لگا کہ ملک الموت ان کی جان قبض کرے. فقبض اللہ روحها, تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ان کی روح کو قبض فرمایا. اور اہل محشر کا دن کیا ہوگا, سبحان اللہ. آج تو مولوی بیٹی ٹائیں ٹائیں کر کے چڑھ رہی ہو کے باتیں کرتا ہے نا, تو اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے, یہ طبرانی کی حدیث ہے, ابن عساکر نے بھی بیان کیا کہ نادا من منادن, کہ ندا کرنے والوں سے ایک ندا کرنے والا آواز دے گا, من وراء الحجاب, حجاب میں سے, عرش کے حجابوں میں سے ایک ندا کرنے والا ندا دے گا, یا اہل الجمع, یعنی اے جمع ہونے والو, اے معاشر والو,
गुद्दू अबसारकुम, अपनी आंखों को झुका लो, वनक्किसू रुऊसकुम, और अपने सरों को नीचे कर लो, हत्ता तमुर्रा फातिमा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि फातिमा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह गुजर जाए। अहले महशर के दिन जब महशर बर्पा होगा, आप पुल सिरात से गुजरने लगेंगी। पूरी कहानी सुनिए, इबारत मैंने पढ़ दी, आप पूरी कहानी उर्दू ज़बान में सुनिए। जब महशर का दिन होगा, पुल सिरात से हर आदमी गुजर रहा होगा, तो फिर जब आपके गुजरने की बारी आएगी तो एक मुनादी जो है वो निदा देगा, हिजाब ऐसे आवाज़ आएगी कि अपनी आंखों को नीचा कर लो, अपने सरों को झुका लो, हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्त मोहम्मदिन, कि फातिमा बिनते मोहम्मद गुजर जाएं, और आप 70,000 हूरों के जुर्मट में गुजर जाएंगी। अल्लाह ताला ने उनकी पाकीज़गी का उस दिन भी एहतमाम किया है, जिसका पाकीज़गी का अल्लाह ताला के इरादे से तल्लुक़ हो, उनका भरम महशर में भी नहीं खुलने दिया। हालांकि जान सुनी का ये आलम होगा कि उस वक़्त बड़े बड़े गौस, अब्दाल, कुतुब, साहबा सब लाइन में लगे हुए होंगे, हर आदमी थर थर कांप रहा होगा, हर आदमी पुल सिरात से डर रहा होगा। अल्लाह ताला की दहशत ये होगी, लेकिन हिजाब में से, आसमानी परतों में से कोई आदमी ये निदा देगा कि अब फातिमा बिनते मोहम्मद गुजर रही हैं। अब खबरदार जो आंख उठाकर ऊपर देखा, आप 70,000 हूरों के जुर्मट में गुजर जाएंगी। बोलिए ये सादत किसी और के हिस्से में भी आई कि नहीं? जहां में रमज़े शऊर वहदत की आरफा थी अमीन ज़हरा, जहां में रमज़े शऊर वहदत की आरफा थी अमीन ज़हरा, मुबालहा की सफ़ों में देखो तो दीन फ़तह मुबीन ज़हरा, मुबालहा की सफ़ों में देखो तो दीन की फ़तह मुबीन ज़हरा। जिक्र करते हैं इमाम हसन मुज्तबा का, ये चौथी शख्सियत हैं, ये चौथा फ़र्द है उस दायरे का, उस कहकशां का चौथा दमकता हुआ सितारा है। आप मौलाना अक्सर खैरात किया करते थे, लेकिन अपना हाथ रातों को खैरात करते और हाथ पे ढांपा हुआ होता था, क्योंकि हसन के हाथ को कौन नहीं पहचान, जिन्होंने आगोश रिसालत में आंख खोली हो, जिनके हाथ रसूल अल्लाह ने चूमे हों, जिनके पाँव को रसूल अल्लाह ने बोसा दिया हो। वो कल ऐसी एक बात कर रहा था, अभी आपको थोड़ी देर बाद सुनाता हूँ, उसके हाथ को कौन नहीं पहचानता। मदीने की गलियों बाजारों में आप खैरात किया करते थे, मगर इस तरह आपने हाथ ढांपा होता था। एक दिन एक शख्स ने कहा, ऐ हम पर मेहरबानी करने वाले, ऐ सदका व खैरात देने वाले, ऐ हमारी दस्तगीरी करने वाले, क्या हम तेरा हाथ देख सकते हैं? तो मुनादी ने आवाज़ दी, जो अपना हाथ, क्या हम तुम्हें देख सकते हैं? क्या हम तुम्हें देख सकते हैं कि तुम कौन शख्सियत है? तो मुनादी ने आवाज़ दी, जो ज़ात अपना हाथ नहीं दिखाते वो अपनी सिफात कैसे दिखाएगा? जो ज़ात अपना हाथ नहीं दिखाती वो अपनी ज़ात कैसे दिखाएगी? आपका ये आलम था, इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। जज़ा की तो बात ही नहीं, यानी कोई खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कोई इसका बदला हमें देने लग जाए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी ने कहा, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। एक बदवी आया, आराबी बद्दू था, उसने कहा कि ऐ इब्ने रसूलल्लाह, मुझे ज़्यादा सारा माल अता फरमाइए। आप घर गए, 50,000 अशरफियों को अता फरमाई। जब वो उठाने लगा तो उससे उठ न सकी, वो 2 मजदूर ले आया। जब मजदूर ले आया तो आपने फरमाया, अब मजदूरों की मजदूरी भी हम देंगे। ये सिफात है और किसी में ये पाकीज़गी की सिफात, ये है पाकीज़गी की सिफात। हज़रत आनस बिन मालिक रावी हैं कि एक दिन मैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा था, आपके बातें कर रहा था कि क्या हुआ कि एक कनीज़ जो है वो सुबह सुबह आई और आपको फूलों का गुलदस्ता पेश किया। क्यों ही आपने सूंघा तो आपने उंगली से इशारा किया कि जा तू आज से आज़ाद है। वो खुशी के मारे चली गई। मैंने कहा, इब्ने रसूलुल्लाह, इतनी खूबसूरत कनीज़ और बिला वजह आपने उसको आज़ाद कर दिया, एक खुशबू के बदले में। आपने फरमाया, उसने मुझ पे एहसान किया, उसने मेरी तबीयत को खुश किया, और उसकी खुशी के लिए इससे बेहतर क्या है कि उसको आज़ाद कर दिया जाए। सरकार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु, या अल्लाह मैं इस हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। फअहिब्बा और वाहिब्बा, और उस शख्स से मोहब्बत कर, मैं युहिब्बुहु,
اور ہر اس شخص سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس شخص سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اہل بیت کی عظمت ہے، یہ رسول اللہ کی اہل بیت کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ بنایا اور پاکیزہ رکھا، پاکیزہ کیا نہیں بلکہ ان کو پاکیزہ رکھا، اور محشر میں ان کا ایک اور شان ہوگی۔ یہ بھی امام مسلم نے روایت بیان کیا ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، کتاب اللہ اہل بیتی و اطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے، فاخذتم، اگر تم مضبوطی سے پکڑ لو گے، لن تضلوا، تو پھر ہرگز ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ ایک دوسرے سے لن یتفرقا، اور ساری زندگی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگی، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پہ آ کے ملے گی۔ سرکار کا جب سر مبارک اتار لیا گیا اور نیزے پہ چڑھا لیا گیا تو اس وقت قافلے میں کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا سورۃ کہف کی۔ جب وہ اس آیت پہ پہنچا کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف اور رقیم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانوں میں ہیں، تو سر مبارک بول اٹھا، حملی و قتلی اعجب من اصحاب الکہف، میرا قتل کیا جانا اور اٹھایا جانا اصحاب کہف سے زیادہ عجیب تر ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اللہ کے رسول فرمائیں نماز تو شریعت کا حکم بن جاتی ہے، وہ شریعت بن جاتی ہے، اگر اللہ کے رسول روزے کا حکم فرمائے تو روزہ شریعت بن جاتی ہے، اگر سجدے کا حکم فرمائے تو سجدہ شریعت بن جاتی ہے، اگر حسین کی محبت کا حکم فرمائے تو حسین کی محبت شریعت نہیں بنتی؟ ذرا غور سے سنو نا، شریعت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے فرمان نہیں تو شریعت اور کیا ہے؟ شریعت یہی ہے۔ سرکار نے فرمایا نماز شریعت بن گئی، سرکار نے فرمایا روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب شریعت بنتے گی۔ جب سرکار نے فرمایا حسین کی محبت، تو حسین کی محبت بھی شریعت کا اولین ترین جز ہے، اور جو حسن اصل کا جلوہ دیکھتا ہے، جو حسن اصل کا جلوہ دیکھتا ہے اس کے لیے سر کٹانا تو دور کی بات، اس کے لیے کچھ بچانا بھی غیر ممکن ہے، وہ ہر چیز لٹا دیتا ہے اس عشق میں۔ عشق والوں کے لیے جنت و دوزخ کیا ہے، دونوں صدقے ہیں ارے یار کے رخساروں، اور یہ عشق ایسی چیز ہے جس کو ہو جاتا ہے یہ اس کی جان دے کر رہتا ہے۔ وہ ساغر نے کیا خوب کہا تھا، اس عشق کا ازل سے یہی دستور ہے ساغر، جو اس کو جان لیتا ہے یہ اس کی جان لیتا ہے۔ اور جن ہستیوں میں آپ کا خون مبارک آیا ان ہستیوں کی شان عجیب ہے۔ کربلا کا میدان کارزار گرم ہے، سیدنا سجاد زین العابدین بیمار ہیں، آپ کی پٹھو جان نے امام حسین علیہ السلام کو باہر سے بلوایا کہ بیٹا ہے بیمار ہے، بار جان کنی کا عالم ہے، خدا جانے کیا بنے، ایک نظر اپنے بیٹے کو تو تک لیں۔ آپ اندر تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں زین العابدین سے کہ علی کیا چاہتے ہو، تو علی کا جواب سنیے اور خدا کی قسم جھوم جائے گی، بڑے فلسفیوں سے یہ جواب نہیں دیا جا سکا۔ اگر کوئی شریعت کا حکم مانے نہ ہوتا تو میں کہتا کہ ان اہل بیت نفوس قدسیہ کی زندگیاں انبیاء کی زندگیوں جیسی ہیں، اور بعض کی زندگیاں ایسی ہیں کہ انبیاء کی زندگیاں بھی ان کے سامنے مان پڑ جاتی ہیں۔ آپ نے پوچھا اے علی کیا چاہتے ہو، زین العابدین سے پوچھا، ان کا نام بھی علی تھا نا۔ امام حسین علیہ السلام پوچھے علی کیا چاہتے ہو، آپ نے فرمایا ابا جان، آپ نے عرض کیا ابا جان صرف اللہ سے یہی دعا کیجئے کہ میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ چاہوں۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر تا گھر سارا، رضا جے یار دی ہوئے کدا انکار ہوندے۔ یہ صفات کس کی ہیں؟ یہ اہل بیت رسول کی ہیں، یہ ان لوگوں کی صفات ہیں، یہ ان نفوس قدسیہ کی صفات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک اور واقعہ سناتا چلوں آپ کو، تھوڑا سا ساتھ واضح بھی ہونا چاہیے، ساتھ حسینی صفات کا بھی پتہ چلنا چاہیے۔ جب میدان کارزار گرم ہو گیا، ادھر سے تیروں کی اچھالیں آ رہی ہیں، ادھر سے نیزے برس رہے ہیں، ادھر سے آگ لگی ہوئی ہے، ادھر خیمے جل رہے ہیں، تو تب آ کے ابو ثمامہ الاسدی نے کہا الامام یا امیر المومنین ھذا وقت الصلاۃ، کیا یہ نماز کا وقت نہیں ہے؟
تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سمامہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر نمازیوں میں کرے، تو نے کیا کڑے وقت میں یاد کروایا ہے۔ ان یزیدیوں کے اس سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا سب و شتم بند کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں۔ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آپ نے فرمایا اور جو نماز کو اس وقت گم کر کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ حسینی صفات نہیں، یہ یزیدی صفات ہیں۔ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، یزید تارک الصلاۃ تھا، تارک الصلاۃ کے لفظ ملتے ہیں، تارک الصلاۃ کے لفظ ملتے ہیں، اور ہمیشہ رہنے والا تھا نشے میں، شراب نوشی کی عادت تھی، نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کو چھوڑ دیتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، حلال کو حرام جانتا تھا، حرام کو حلال جانتا تھا، اپنی شریعت گڑی ہوئی تھی۔ تب میرے حسین علیہ السلام نے اس کے ساتھ ٹکرا کے یہ بتا دیا دنیا کو کہ حسینیت اور چیز ہے اور یزیدیت اور چیز ہے۔ حسینیت دن رات کرنے والوں، کبھی یہ غور کیا کہ نمازیں کتنی چھوٹ گئی ہیں؟ کبھی یہ سوچا کہ یہ جو ہم شراب پی رہے ہیں، یہ شراب حلال ہے کہ حرام ہے؟ نام تو حسین کا لو اور پھر ایسی بکواسات کرو، یہ تمہارے منہ پہ بات نہیں بنتی۔ یہ حسینیت نہیں، یہ عین یزیدیت ہے۔ خدا کی قسم ہے میرے عزیز، جب نماز چھوٹنے لگے تو حسین کی اس نماز کو یاد کرنا خود بخود جی چاہے گا کہ نماز پڑھ لوں۔ جب شراب پینے پہ جی چاہے تو حسین کو یاد کر لینا کہ حسین نے اس سے نفرت کی ہے، اور یزید صائم السکر تھا، وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ شراب کے نشے میں دھت رہنا اور حلال چیزوں کو حرام سمجھنا، حرام چیزوں کو حلال سمجھنا، اور تارک الصلاۃ ہونا، نماز کو چھوڑ دینا۔ میرے حسین نے تو تلواروں اور تیروں کے بارشوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی اس وقت، بلکہ اس صحابی کو بھی دعا دی، اس صحابی کو بھی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حشر نمازیوں میں کرے۔ یہ اہل بیت کا وطیرہ ہے۔ اگر فرقہ واریت مٹانا چاہتے ہو تو اہل بیت کا وطیرہ اختیار کر لو۔ اہل بیت کا وطیرہ اختیار کر لو گے تو فرقہ واریت مٹ جائے گی۔ یہ جو لوگ دن رات ہمارے علماء کرام فرقہ واریت کو ٹھنڈا کرنے میں زور لگا رہے ہیں، اتنا کبھی اہل بیت کا اگر وطیرہ استعمال کر لیں تو فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے۔ حسن مصنع امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے ہیں، اور زین العابدین جو ہیں یہ امام حسین کے صاحبزادے ہیں۔ ایک دن دونوں میں اہل بیت کا وطیرہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، دونوں کزنوں میں چچا زاد بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی چکلش ہو گئی، تو میں کی بات ہو گئی۔ جب تو میں کی بات ہو گئی، وہ اپنے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد حضرت امام زین العابدین نے چادر اوڑھی اور حسن مصنع کے دروازے پر چلے گئے۔ وہ بڑے تھے نا تھوڑی عمر میں، تو ان کے دروازے پر چلے، بڑے تھے اور بڑے کے بیٹے تھے۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب حسن مصنع نے دروازہ کھولا تو سوچا کہ زین العابدین آیا ہے، علی آیا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور بدلہ لینے آیا ہوگا۔ ان کے دل میں یہ بات گئی۔ زین العابدین کہنے لگے اے میرے بڑے بھائی اور میرے تایا زاد برادر، اگر جو کچھ آپ نے مجھ کو کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ سچ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو معاف کرے۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، جو کچھ بھی ہوا ہے خدا اس کو جانے۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں بغرگیر ہوئے معانقہ کیا، مل لیا۔ یہ فرقہ واریت مٹانے کے لیے ایک غلام تھا حضرت زین العابدین کا، اس کو مہمان آئے تو آپ نے کہا کہ کچھ مہمانوں کے لیے گوشت بھون دو۔ وہ گوشت بھون کے لے جا رہا تھا تندور سے کہ سلاخ جو گری، آپ ایک نو مولود بچہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، سلاخ اور گوشت اس پہ گرا اور وہ بچہ فوراً واصل بالحق ہو گیا۔ جب واصل بالحق ہو گیا تو آپ نے آئے اور غصے سے دیکھا، اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ، مومنوں کی یہ صفات ہے کہ وہ غصہ کو پی جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ بھی پی لیا، اور پھر اس نے عرض کیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کرتے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تم کو معاف بھی فرمایا۔ پھر اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ احسان والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تمہیں آزاد بھی۔ اللہ، جن کی یہ صفات ہوں ان کی اور کیا صفات بیان کی جا سکتی۔ میرے اشعار آپ نے سنی، انہی پہ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ بنی لفظ کن سے یہ مخلوق کل، بنی لفظ کن سے یہ مخلوق کل، گیا نور احمد سے یہ راز کھل، فرش سے عرش تک اٹھا پھر یہ گل،
محمد گل استو علی روے گل ببد فاطمہ اندرو بوے گل چو اترش برآمد حسین و حسن چو اترش برآمد حسین و حسن معطر ازاں شد زمین و زمن حسن اور حسین ان سے عطر نکلے اور جن سے زمین و آسمان منور ہو گیا. اور امام حضرت حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی شان اہل بیت وما علینا الا البلاغ المبین واللہ یعلم ما تصنعون.